نفیس فرمائے۔ جا بیٹھے رہا ہوا بیٹھے آپ لوگ سکون و وقار کے ساتھ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، اور جو انتظامیہ کے افراد ہیں وہ دائیں بائیں جانب بہت کثیر تعداد میں لوگ آ گئے ہیں جن کے بیٹھنے کا نظم نہیں ہے، اگر ہو سکے تو پیچھے کی جانب کرسیاں اور ڈلوا دیں۔ بلکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پورا پنڈال بھر چکا ہے، چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہیں، اتنی بڑی تعداد، ماشاءاللہ آپ حضرات کی محبت ہے، علماء کی محبت میں جمع غفیر تشریف لایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، علماء کرام، طلبہ عزیز اور حاضرین مجلس اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، انسانوں کا یہ جمع غفیر بتاتا ہے کہ اس ملک میں حقیقت ہے کہ مسلمان اب اقلیت میں نہیں ہیں۔ یہ بات بے شک کہی جاتی ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں مسلمان اس ملک میں دوسرے نمبر کی اکثریت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ماحول دن میں نصیب ہوا، جو اسٹیج پر علماء، یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے نسلوں کو تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت نصیب فرمائے اور ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ اس ملک میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی رسوم اور رواج پر چلنے کی آزادی ہے۔ انہی مذاہب میں ایک مذہب اسلام بھی ہے، اور ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہم اس بات کو فخریہ کہتے ہیں، بغیر کسی جھجک کے کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی ہو اور نیک کام کیے ہو، اور اعلانیہ اس نے کہا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس ملک میں ہم سب کو آزادی حاصل ہے اپنے مذہب پر چلنے کی اور مذہبی شاعر کی حفاظت کرنے کی، اور قانون میں آزادی ہے اپنے مذہب کو پھیلانے کی۔ ہر مذہب کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں اس کے ماننے والے، اور قانون میں اس کی اجازت ہے۔ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آپ نے مسجد قائم کی. آپ غور سے سنیں گے تو یقیناً کوئی پیغام لے کر جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے, وہ اسلام کو فالو کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, سب جانتے ہیں کہ محمد صاحب کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا. تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد قائم کی. اور مسجد نبوی وہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ مسجد نبوی ہی ایک وقت میں وہ ہاسپٹل بھی تھی. جو مجاہدین زخمی ہو کر آتے تھے ان کا علاج مسجد نبوی میں ہوتا تھا. مسجد نبوی ایک بہترین درسگاہ تھی. مسجد نبوی ایک بہترین تعلیمی اور تبلیغی مرکز تھا. اور مسجد نبوی ایک بہترین پارلیمنٹ تھی کہ دوسرے ممالک کے جو سفراء آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملاقاتیں ہوتی تھی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد صرف سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کر کے امت کو پیغام دیا کہ دیکھو لوگوں, مسجد سے آپ جڑے رہیں گے تو زندہ رہیں گے اور مسجد سے آپ کٹیں گے تو مر جائیں گے اور کٹ جائیں گے. جو لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے نہیں ہیں, جو لوگ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں, جبکہ قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہے. پہلے جو نبی آتے تھے وہ علاقائی نبی ہوتے تھے, وہ برادری کے نبی ہوتے تھے, وہ ایک خاص وقت کے لیے نبی ہوتے تھے, وہ قومی نبی ہوتے تھے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کسی برادری کے نبی نہیں ہیں, آپ کسی قبیلے کے نبی نہیں ہیں, آپ کسی علاقے کے نبی نہیں ہیں, آپ سال دو سال کے لیے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ انٹرنیشنل نبی ہیں. زمان کے اعتبار سے بھی, مکان کے اعتبار سے بھی آپ مسلمانوں کے بھی نبی ہیں, آپ یہودیوں کے بھی نبی ہیں, آپ عیسائیوں کے بھی نبی ہیں, ہمارے ملک میں بسنے والے آپ بدھسٹوں کے نبی ہیں, آپ جینیوں کے نبی ہیں, آپ سب کے نبی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہم صفائی سے عرض کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے. قرآن کریم کے پیغام کو جیسا عام کرنا چاہیے تھا ہم نے اسے عام نہیں کیا. ہم نے قرآن کریم کو گویا کہ چھپا کے رکھا جبکہ قرآن کریم سب کی کتاب ہے. قرآن کریم میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی بات ہو. ہم صفائی کے ساتھ عرض کرتے ہیں اگر قرآن کریم میں جہاد کے متعلق آیتیں ہیں تو ان کا پس منظر ہے, ان کا خلفیہ ہے, ان کی ایک تاریخ ہے. پڑھنے والے کو چاہیے کہ جہاد کی ان آیتوں کو بھی پڑھیں اور وہ آیتیں کن سچویشن میں اتری ہیں, کن پرستتھیوں میں اتری ہیں, کن حالات میں اتری ہیں, ان حالات کو بھی پڑھنا چاہیے. تو محترم حضرات, قرآن کریم سب کی کتاب ہے. تو جو لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں, جو قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. اور مخالفت کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ ان ایمان والوں کو, اسلام کے ماننے والوں کو جو روحانی طاقت میسر ہے وہ مسجد سے ہے. اسی لیے دشمن ہمیشہ مسجد پر حملہ کرتا ہے. دشمن کو مسجد کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہے.
تو میرے بھائی، مساجد اور مساجد کے اعمال یہ ہماری زندگیوں کا نچوڑ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ہماری مساجد نہ رہی تو ہم نہ رہیں گے۔ اور ایک فیشن چل پڑا ہے، یہ ایک فیشن چل پڑا ہے، جو لوگ رنگوں اور دنگوں کی سیاست کرتے ہیں، جو لوگ مذہب کی سیاست کرتے ہیں اور مذہب کی بیساکھیوں پر چلتے ہیں، وہ نقطہ عروج کو پہنچے، اب ان کا زوال تھا، انہیں کوئی ایشو نصیب نہ تھا، انہوں نے دوسرا ایشو بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو میرے بھائی، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا، اپنے پیٹ کے لیے نہیں جینا۔ ہم ایک علاقائی قوم نہیں ہیں، ہم وقتی طور پر پیدا نہیں کیے گئے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، جس نبی کا پیغام ہر خطے میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آسٹریلیا میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، ایشیا میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، غاروں میں ہو، کوسارے میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرے۔ محمد مصطفیٰ سب کے نبی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہمیں سب تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اسٹیج پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرسیوں پر علماء کرام جلوہ افروز ہیں، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، جو جنت کی آرزو کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس آدمی کو بتائے جو محمد کو مانتا نہیں ہے، جو قرآن کریم کو مانتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے، اتنے زمانے تک مسلمانوں کو تاج و تخت نصیب رہا، لیکن پھر بھی ہمارے ملک کی ایک بڑی آبادی اذان کی مخالفت کرتی ہے، قرآن کریم کی مخالفت کرتی ہے، داڑھی کی مخالفت کرتی ہے، ٹوپیوں کی مخالفت کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، کمیونزم کو ہو، سوشلزم کو ہو، کیپٹلزم کو ہو، کوئی بھی ہو، سب لوگ داڑھی رکھتے آئے ہیں، سب داڑھی رکھتے آئے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کوتاہی کی ہے، اور یاد رکھیے، دین کی راہوں میں اول وقت میں آپ کو پھولوں کے گلدستے پیش نہیں کیے جائیں گے۔ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکی دور بھی ہے، اور ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدنی دور بھی موجود ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر قربانی دیے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ بغیر قربانی دیے ہمیں سرخروئی نصیب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائشیں نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو بھٹی میں ضرور تپایا جائے گا، جو ٹکے گا وہ سرخرو ہوگا، اور جو بھاگے گا وہ دوسری منزل پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائی، یہ حالات جو آتے ہیں، کبھی مسجد پر حملہ، کبھی مسجد کا سروے، کبھی مسجد کی کھدائی، کبھی مدرسے کی کھدائی، کبھی ان پر حملہ، کبھی داڑھی والے پر حملہ، کبھی ٹوپی والے پر حملہ۔ دراصل جو حملہ کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ان کے انجیکشن دشمنی کا لگایا گیا ہے، پیار و محبت کا نہیں۔ ان کے جو چشمہ لگایا گیا ہے انہیں وہی نظر آتا ہے، انہیں وہی نظر آتا ہے۔ وہ قابل رحم ہیں، البتہ میں ایمان والوں سے کہتا ہوں، یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، ان حالاتوں سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کی رہائش اختیار کر لیں، آپ یقین مانیے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ آزمائش آئیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آزمائش آئی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں آزمائش آئی ہیں۔ بیٹیوں کو چھوڑ دیا گیا، نکاح توڑ دیے گئے، اور جتنے قصے، جتنے واقعے، جتنی مثالیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ ساری مثالیں دہرا کر واپس آ رہی ہیں۔ لوگوں نے مسلمانوں سے کاروبار چھوڑ دیا، انہیں شاہ ابی طالب میں نظر بند کر دیا،
لوگوں نے معاملہ کرنا بند کر دیا. بالکل یہی کیفیت جو اس ملک میں پیدا کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، بحیثیت مسلمان کہتا ہوں، شاید میری یہ بات کچھ لوگوں کو ہضم نہ ہو، لیکن میں عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، جو کام مولویوں کو کرنے کا تھا کہ اے ایمان والوں خود کو پہچانو کہ نور اور ظلمت، باطل اور حق ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ کام ان لوگوں نے کر دکھایا. جو کام علماء کو کرنے کا تھا وہ کام انہوں نے کیا. ابھی یہ ہوگا جب تک حق الگ نہ ہو جائے، باطل الگ نہ ہو جائے، یہ کام چلتا رہے گا. تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اور یہ پریشانیاں کوئی نئی نہیں ہیں. دوسرے گروہوں میں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں، دوسری کمیونٹیوں میں سارے لوگ زہر آلود نہیں ہیں. سب سے بہترین چیز جو انسان کو لگتی ہے وہ محبت لگتی ہے، عزت لگتی ہے اور رحم لگتا ہے. اور رحم ایک ایسی چیز سب کی ضرورت ہے، ہر کمیونٹی کے لوگوں کی ضرورت ہے. برے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں. ہم ان بروں کو دیکھ کر ہم سب کو برا نہ کہیں. وہ معاشرہ فاسد ہو چکا. مریض بیمار ہو جائے، کوئی انسان بیمار ہو جائے، اس کے پھوڑا نکل آئے، اس کے کینسر ہو جائے، کہتے تھے کینسر لا علاج بیماری ہے، لیکن کینسر کے بارے میں جب معلوم ہے کہ لا علاج بیماری ہے، پھر بھی اس کے اہل خانہ اس مریض کا علاج آخر دم تک کرتے ہیں. تو میرے بھائی، وہ ہمارے اس ہندوستانی سماج کا حصہ ہے. جو لوگ زہر کھول رہے ہیں، ہمیں انہیں بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ان کے زہر کو بھی ختم کرنا ہے. اور جن لوگوں تک ابھی زہر نہیں پہنچا، ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. البتہ اس راہ میں جو آزمائشیں آئیں، ہم ان آزمائشوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں. ہم ڈٹے رہیں، ہم جمے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم پر افتاد آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالات آتے ہیں، تو ہم وسائل پر نگاہ رکھتے ہیں. ہم مسائل سے گھبرا کر دنیاوی ذرائع کی طرف دوڑتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. دیکھیے، ایک بات میں صفائی سے عرض کرتا ہوں، اس ملک میں ہماری کامیابی کا طریقہ کبھی بھی، غور سے سنیے جن باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اس ملک میں ہماری کامیابی کا ذریعہ کبھی بھی الیکشن نہ تھا اور نہ ہو سکتا. الیکشن ہماری کامیابی کا طریقہ نہیں ہے. ہم لوگ امت دعوت ہے. ہم اس ملک میں آئے، ہمارے بڑے آئے، وہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ایمان کی دعوت پیش کی. ہماری ذمہ داری ہے ہم ایمان کی دعوت پیش کریں، کیونکہ الیکشن میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ جمہوری نظام ہے اور وہاں سر شمار کیے جاتے ہیں، سروں کے اندر دماغ شمار نہیں کیا جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ننگے ناچ ہوتے ہیں، یعنی سیٹیں آگے پیچھے کر دی جاتی ہے، ووٹ آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں لاٹھی بھینس اسی کی ہے. تو میرے بھائی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، ہم امت دعوت بنیں، ہم دعوت دیں، لوگوں کو دعوت دیں اور بتائیں کہ اسلام آپ کا بھی مذہب ہے. آپ اسلام کو ان لوگوں تک پہنچائیں اور اسلام کو آپ کرسی تک پہنچائیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا اثر ہے، کسی کا اثر اپنی وارڈ میں ہے تو اپنی وارڈ میں، سباسد ہے تو اپنے علاقے میں، اگر وہ ایم ایل اے ہے تو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، اگر وہ ایم پی ہیں تو اپنے حلقہ انتخاب میں، اس بات کو پلے سے باندھ کر جائے کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں کم از کم 5 لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا. عزم کر کے جائے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارا پڑوسی وہ خود کو کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، جبکہ دنیا میں آنے والا ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. وہ بھٹک گئے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارا پڑوسی، ہم کبھی اس سے اس موضوع پر بات نہیں کرتے. ہمارا کھیت کا پڑوسی، کبھی اس موضوع پر اس سے بات نہیں کرتے. ہمارا دکان کا پڑوسی، کبھی اس سے اس موضوع پر بات نہیں کرتے. ہاں، جھگڑا ہو جائے گا، ڈر لگتا ہے، پتہ لگا آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے، آپ ڈرتے ہیں، گویا کہ آپ اسلام کو صحیح نہیں سمجھتے. ڈر کس چیز کا؟ آپ بتائیے اور سمجھائیے، آپ اس سے درجے رابطہ رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعوت کو جن لوگوں تک پہنچایا، وہ لوگ بھی وہی تھے جو مخالفت پر آمادہ تھے اور اخیر تک چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر اسلام کی جھولی میں لا کر ڈال دیا. تو میرے بھائی، اس راستے میں آزمائش آئے گی، آتی ہے، اور پوری ایک تاریخ ہے، پوری ایک تاریخ ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ میں کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ایک لمحہ یہ بات شاید سچ نہ ہو، لیکن ہاں مسلم اسٹیٹ میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور اٹھتا ہوا بادل دیکھتا ہے اور وہ بادل سے کہتا ہے کہ تو جہاں چاہے برس، تیرا لگان، تیرا ٹیکس میرے پاس آئے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی مملکت ہوگی. بغداد سے لے کر آپ کے الجزائر، آپ کا تونس، آپ کا مغرب اقصی، آپ کا مصر، آپ کا لیبیا، ادھر ایشیا میں آپ کا ہند و سندھ، ادھر آپ کا ازبیکستان، چائنا کی سرحدیں، یہ ساری کی ساری اسلامی مملکت تھی. اور علم کا حال یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی، افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے حالات سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں. ہم موبائل میں پڑھ گئے، ہم انٹرنیٹ میں پڑھ گئے، اور کوئی مسئلہ بھی اگر پوچھنا ہو تو فوراً مولانا گوگل سے معلوم کرتے ہیں. یاد رکھیے، جب تک ہم اس گوگل کو اور موبائل کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ترقی اس اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ دینی چیزیں اپنے علماء سے پوچھیں. اس پہ بھروسہ نہ کریں. جن چیزوں کے لیے آپ اس میں استعمال کریں، لیکن دینی معاملات میں اپنے علماء سے ربط رکھیے. اتنی بڑی مملکت، عیسائی یہودی چوری چوری مسلمان علماء سے پڑھتے تھے. یعنی سن 132 ہجری سے لے کے سن 632 ہجری تک عیسائیوں کے پادریوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی، کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا. یہ میرا اپنا مذہب ہے کہ جس کا آغاز ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے. نہیں پڑھ سکتا. اور تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ فخریہ بیان کرتے تھے کہ میں فلاں مسلمان عالم کا شاگرد ہوں. یہ ہمارے علمی عروج کی داستان ہے. اور ایک صاحب نے بتایا، وہ خود گئے اندلس میں، انہوں نے بتایا کہ ہم ایک محل میں بیٹھے ہوئے تھے. اب لکھا بھی، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اندلس کی تاریخ کا حال یہ ہے، یعنی اندلس اسے اسپین آپ کہتے ہیں، کہ وہ ایک محل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس محل میں دیوار پر دیکھا کہ 12 شیر کے منہ بنے ہوئے ہیں، 12 شیروں کے منہ بنے ہوئے ہیں. تو دکتور فتح اللہ زیادی ان کا نام ہے. انہوں نے ان صاحب سے پوچھا کہ یہ شیر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو یہ گھڑی تھی، یہ گھڑی تھی کہ جب 12 بجتے تھے تو 12 کے 12 شیروں کو منہ سے پانی نکلتا تھا. جب 1 بجتا تھا تو 1 شیر کے منہ سے پانی نکلتا تھا، اور جب 2 بجتے تھے تو 2 شیر کے منہ سے پانی نکلتا تھا. جب اس گھڑی کا راز جاننے کی کوشش کی گئی تو یہ خراب ہو گئی. آج تک اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکا. بغداد کی حکومت ہے، اور بغداد میں پھر کیا ہوا؟ یعنی تاتاریوں نے حملہ کیا. تاتاریوں کی آندھی ایسی اٹھی، تاتاریوں نے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا. اس زمانے کے علماء بتاتے ہیں کہ گھوڑے لوگوں کے خون میں پھسل کر گرتے تھے. علماء آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمیں روشنائی چاہتی تھی کتاب لکھنے کے لیے تو ہمیں دکان سے روشنائی لانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تاتاریوں نے جو بڑے بڑے کتب خانے دریا میں غرق کر دیے تھے، دریا کا پانی ایسا سیاہ ہو گیا تھا، ہم صرف پانی لے آتے تھے، اس سے لکھتے تھے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور چنگیز خان کا کہنا تھا لا تترک الحجر فوق الحجر، پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑنا. یعنی عمارتیں توڑ دی گئی، بہنوں کی عصمت دری کی گئی، نوجوان ذبح کر دیے گئے، شہزادے مار دیے گئے. اتنا زبردست حملہ تھا. کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ تاتاری کسی علاقے میں شکست خوردہ ہو گئے تو یقین نہ کرنا. یہ ایک جملہ عام تھا. ایسا حملہ مسلمانوں پر ہوا، ایسا حملہ اسلام پر ہوا. مورخین لکھتے ہیں اگر ایسا حملہ کسی اور سبھیتا پر ہوتا، کسی اور تہذیب پر ہوتا، وہ تہذیب مٹ جاتی، لیکن اسلام آج بھی باقی ہے، آج بھی زندہ ہے. تو میرے بھائی، یہ حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ان کا مقابلہ کیا ہے، ان کا دفاع کیا ہے، اور اپنی تہذیب کی حفاظت کی ہے، اور اس وراثت کو ہم لوگوں تک انہوں نے بھیجا ہے، منتقل کیا ہے. اب یہ وراثت، یہ تہذیب، یہ ٹوپی
یہ کرتا، یہ داڑھی، یہ قرآن کریم آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ مسجد، یہ مدرسے آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں، چنانچہ ان کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اس وراثت کو اپنی نسلوں تک من و عن نقل کر سکے اور جو کہ تو منتقل کر سکتے۔ پریشانیاں تو آنے جانے والی چیز ہے، اور پھر مومن کے لیے تو پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، یہ بھی اس کے لیے مزے کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں بھیج تو رہے ہیں لیکن ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آپ کسی کو دوست بناتے ہیں، اپنا کسی کو بزنس پارٹنر بناتے ہیں، آپ اسے ہر طریقے سے آزماتے ہیں، کہیں چوری تو نہیں کرتا، بے ایمانی تو نہیں کرتا، سامان چھپاتا تو نہیں ہے، لے کر کسی کا کھپاتا تو نہیں ہے، آپ اسے آزماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں آزمائے گا؟ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، قدرے خوف دے کر آزمائیں گے، ہم تمہیں ڈرائیں گے، ہم تمہیں ڈرائیں گے۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ اسلام کو چھوڑ دو، مسجدوں میں جانا چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہارے بچے کو مار دیں گے، تمہارا قتل کر دیں گے، تمہاری دکانیں بند کر دیں گے، تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیں گے۔ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، ڈرنا نہیں، تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں بھوکا رکھ کر آزما رہے ہیں، تم اپنا پالا بدل دو، کرسچن بن جاؤ، تم کسی اور دھرم کو قبول کر لو۔ ایسا مت کرنا، جو ایسا کرے گا اپنی دنیا بھی کھوئے گا، اپنی آخرت بھی کھوئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں ساری باتیں بیان کر دی ہیں، ہم ان باتوں کو پڑھیں اور ان میں غور کریں اور ڈٹیں۔ یہ جملہ بہت غلط ہے کہ ہم مسجد کے لیے اپنی جان دے دیں گے، قرآن کے لیے جان دے دیں گے۔ کیا صرف جان دینے کے لیے آئے ہیں؟ صرف جان دے دیں گے؟ ارے جینا سیکھیے قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کے لیے جینا سیکھیے، طے کر کے جائیے ہم جان نہیں دیں گے، جینے کے لیے آئے ہیں۔ مسجدوں کے لیے جینا سیکھیے، مدرسوں کے لیے جینا سیکھیے، دینی تعلیم کے لیے جینا سیکھیے، صرف دینا نہیں بلکہ لینا بھی سیکھیے۔ یہ جملہ بڑا غلط ہے، یہ ہمت افزا جملہ نہیں ہے، یہ حوصلہ شکن جملہ ہے۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہماری تاریخ میں کہیں بھی ظلم نہیں ملتا، صرف ہماری تاریخ ہے۔ ہاں اگر ہماری تاریخ میں کہیں ظلم ملتا ہے، میں غور سے کہتا ہوں، آپ عرض کریں، میں عرض کرتا ہوں غور سے آپ دیکھ کے سنیں اس بات کو۔ لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اگر کسی کو کہیں ظلم ملتا ہے تو تاریخ دو ہے، یہ دو تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ الگ ہے، مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے۔ اسلام کو ماننے والا مسلمان وہ ایک انسان ہے۔ اگر کسی بادشاہ نے، اگر کسی حاکم نے کسی پر ظلم کیا ہے، وہ اس کی اپنی تاریخ ہے، وہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں کو مکے سے نکالا گیا، اور جب آپ آئے آپ کی بیٹیوں کو چھوڑا گیا تھا، آپ کے گھروں کو توڑا گیا تھا، آپ کے کاروبار کو توڑا گیا تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو یہ دن تھا بدلہ لینے کا، یہ دن تھا بدلہ لینے کا۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بھی آدمی کی جان نہیں گئی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اگر مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے، قرآن کریم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث پاک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ مدینہ منورہ کی مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، یہ ڈھیر پڑا ہوا گندم کا، آپ نے اس میں ہاتھ دیا اور نکالا، اس میں تری تھی، پوچھا کس کا ڈھیر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں صحابی کی دکان ہے، کہا بلائیے، کہا کہ یہ تری کیسی ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول رات میں ہلکی پھلکی بارش ہو گئی تو یہ بھیگ گیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر بھیگ گیا تو آپ نے ملایا کیوں نہیں، نیچے کا اوپر کیوں نہیں کیا، تاکہ خریدنے والے کو دھوکہ نہ ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی جانوں میں دے کر، کبھی جانوں سے، کبھی کھیتی میں کمی کر کے، نقصان کر کے ہم آزمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی جو جم جائے، جو ٹک جائے، آپ انہیں بشارت سنا دیجئے۔
تو میرے بھائی یہ جمنے کا وقت ہے، اپنی حفاظت کرنے کا وقت ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے مدارس کی حفاظت، اپنی مساجد کی حفاظت، اپنے وقت کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ ہمارے نوجوان ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں، موبائلوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کا مثبت استعمال کیجئے۔ یہاں سے عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ میں موبائل کا استعمال اسلام کی اشاعت کی خاطر کروں گا، میں موبائل کا استعمال اسلام کی اشاعت کی خاطر کروں گا، میں موبائل کا استعمال مسلمانوں میں پھیلنے والے خوف و ہراس کو دور کرنے کی خاطر کروں گا۔ عجیب مسئلہ ہے، کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو تختہ مشق بناتا ہے۔ تو میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جمنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اتنے حملے ہوتے آئے ہیں لیکن اسلام زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے اور قرآن زندہ ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک کے حصے ہوئے، اس ملک کے حصے ہوئے، کئی ایک ملک بنے، دوسرا ملک بنا، اس میں سے دوسرا ملک بنا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، جنہیں باقی رہنا تھا، جنہیں اس سرزمین سے محبت تھی وہ باقی رہے، اور ہم انہی کی نسلیں ہیں۔ ہم نے اس ملک کو، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو یہاں رہنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس ملک سے محبت ہے۔ ہمیں ہی محبت نہیں بلکہ ہم صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ انگریز جو یہاں کی دولت لے گئے، جو یہاں کے خزانوں کو لوٹ کر لے کر چلے گئے، انہیں تو اپنا محسن آپ مانتے ہیں، انہیں کبھی آپ برا نہیں کہتے، اور مغلوں کو آپ برا کہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔ جبکہ مغل یہاں آئے، انگریز یہاں آئے، وہ لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ فرانس افریقہ میں گیا، لوٹنے کے لیے گیا، ہالینڈ گیا، لوٹنے کے لیے گیا، اسپینش گئے، لوٹنے کے لیے گئے، برٹش گورنمنٹ یہاں آئی، وہ لوٹنے کے لیے گئے۔ آپ تاریخ پڑھیے۔ لیکن مغل اس ملک میں آئے، انہوں نے اس ملک کو اپنا وطن بنایا، اپنا وطن بنایا، اور ان کے آثار، ان کی تاریخ موجود ہے۔ لال قلعے کے ذریعے ہونے والی آمدنی کو آپ جانتے ہیں، تاج محل کے ذریعے ہونے والی آمدنی کو آپ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ آئے، ان کی قبریں یہاں موجود ہیں، ان کے قلعے موجود ہیں، ان کی بنائی ہوئی مسجدیں موجود ہیں۔ وہ یہاں سے گئے نہیں، انہوں نے بھارت کو اپنا وطن بنایا۔ تو آپ ان کی وفاداری پر شک کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میرے بھائی یہ تہذیبوں کی لڑائی ہے، یہ تہذیبوں کا تصادم ہے۔ ہم باقی رہیں یا نہ رہیں، لیکن دیکھتے رہیے پوری دنیا، صرف بھارت نہیں، پوری دنیا دو خیموں میں تقسیم ہوگی، کفر کا خیمہ اور اسلام کا خیمہ۔ شروعات ہو چکی، شروعات بہت پہلے ہو چکی۔ تو میرے بھائی ہم اپنی حفاظت کریں اور ہم قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوں، حدیث پاک کے ساتھ وابستہ ہوں، احساس برتری کے ساتھ رہیں۔ قرآن کریم نے جو کہا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ببانگ دول کہیے، آپ مارکیٹ میں ہیں اللہ کے واسطے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس گاہک زیادہ آئیں گے، اپنی ٹوپی بالکل نہ اتاریے، اپنی داڑھی بالکل مت ترشوائیے، اپنی علامتوں کو ختم مت کیجیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑا طبقہ تاجروں کا اپنی علامتوں کو، اپنے ناموں کو اس طرح مٹاتا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ گڈو نام، پپو نام، چنٹو نام، پنٹو نام، آپ صاف کہیے میرا نام کھلا ہے، میں محمد کا ماننے والا ہوں۔ رزاق اللہ ہے، رزاق آنے والا گاہک نہیں ہے، رزاق اللہ ہے، مارکیٹ رزاق نہیں ہے۔ ہم یقین کے ساتھ رہیں، مضبوطی کے ساتھ رہیں، ہم جمیں اور اسلام کو زندگی میں نافذ کریں۔ ہم یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، اور وہ امانت جو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اسے اچھے طریقے سے اپنی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، آپ ڈٹنے والوں کو، جمنے والوں کو بشارت سنا دیجئے کہ گھبراؤ مت، اللہ کے یہاں سب کچھ ملے گا۔ وہ کون ہے ڈٹنے والے؟ جب انہیں کوئی مصیبت آن کے پڑتی ہے، ان کے کاروبار پر حملہ ہوتا ہے، ان کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کو، معصوم بچہ اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کسی خاتون کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو وہ جمے رہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی اور وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب بھی ہماری نگاہ اللہ سے ہٹتی ہے ہم تب پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور ہم مسجدوں سے جڑیں،
اپنے علماء سے جڑیں، گوگل سے نہ جڑیں. دینی باتیں، دینی چیزیں آپ گوگل پہ نہ جائیں، نیٹ پہ نہ جائیں. یاد رکھیں نیٹ آپ کے لیے نہیں ہے. نیٹ آپ کے لیے نہیں ہے. نیٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک دن پوری دنیا کو اپاہج کرنے والے ہیں اور جس کا انہوں نے ریہرسل کیا ہے لاک ڈاؤن میں. ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ پڑھنے لکھنے والی قوم ہیں. کتابوں سے جڑیے، بچوں میں مطالعے کا ذوق پیدا کیجئے، تفسیر قرآن جگہ جگہ کرائیے اور پڑھے لکھے علماء کو تفسیر پہ لگائیے. تفسیر قرآن کریم پڑھیے اور سنیے، درس جگہ جگہ قائم کیجئے اور اپنی تاریخ پڑھیے کہ مسلمانوں کی تاریخ بڑی ضروری ہے. مسلمانوں کی تاریخ بہادری کی تاریخ ہے. مسلمان کبھی ڈرتا، ایمان اور بزدلی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. مومن ہے تو بہادر ہے، بزدل ہے تو ایمان میں کمی ہے. تو ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر جائے. جلسے ہر سال ہوتے ہیں اور جلسوں کا فائدہ یہی ہے، جلسوں کا فائدہ یہی ہے. یہ نقطہ تحول ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری زندگیوں میں. رمضان شریف کی طرح کہ اگر کوئی آدمی ڈرتا تھا عزم کر کے جائے، آج کے بعد میں گھبراؤں گا نہیں. اگر کوئی داڑھی کاٹتا تھا عزم کریں، آج کے بعد میں داڑھی نہیں کاٹوں گا. شراب پیتا تھا عزم کریں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. جوا کھیلتا تھا عزم کریں، آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا. اگر کوئی آدمی چرس کھاتا تھا عزم کریں، آج کے بعد میں چرس نہیں کھاؤں گا. اگر کوئی علماء کو برا کہتا تھا، علماء کو برا کہتا تھا، حافظوں کو برا کہتا تھا، مدرسے کی تعلیم کو برا کہتا تھا، تو عزم کر کے اٹھے کہ علماء کو، علماء سے محبت کرنے والوں کو، مدرسوں کو، مدرسے کی تعلیم کو آج کے بعد انشاءاللہ کبھی میں برا نہیں کہوں گا. تو میرے بھائی، کس کا مرض کیا ہے؟ اور جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں پس پردہ، میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ جو نسلیں، یہ نونہالان جو یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ ہی کی، ان کی رگوں میں آپ ہی کا خون دوڑتا ہے، یہ آپ ہی کا دودھ پی کر پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا اپنی تربیتوں کو مضبوط کریں، حیات الصحابہ پڑھیں، صحابہ کے قصے پڑھوائیں، صحابہ کے واقعات پڑھوائیں. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سنائیں، ان کے بچوں کو بتائیں کہ صحابیوں کے حالات کیسے تھے. چونکہ صلاح الدین ایوبی انہی کی گود سے پل بڑھ کر نکلے گا، نور الدین زنگی انہی کی گود سے نکلے گا. وہ نسلوں کی آبیاری کرنے والی ہیں. تو میری بہن، میری ماں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کبھی نماز نہ چھوڑیں، آپ کبھی روزہ نہ چھوڑیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ آپ کی تلاوت سے نسل پروان چڑھتی ہے. آپ کی نماز سے بہادر پیدا ہوتے ہیں. آپ کی نماز کی روحانیت کے نتیجے میں نور الدین اور صلاح الدین پیدا ہوتے ہیں. تو میرے بھائی، یہاں سے عزم کر کے جائیں، یہاں سے پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ جینے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں ایک شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اسلام نہ مٹائے نہ مٹے گا. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.